صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے اور یہ عشرہ بہت مبارک عشرہ ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس مبارک قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ اس مبارک عشرے میں ہے۔ اور اس عشرے کے بہت سے احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام دنوں سے زیادہ اس عشرے کو توجہ دی ہے۔ ترمذی 796، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت کرتے تھے آخری عشرے میں، ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ جو محنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے کے علاوہ نہیں کرتے تھے تو وہ محنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے میں کرتے تھے۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے اٹھاتے، بیدار کرتے، جگاتے۔ اس طرح بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کو دوسرے عشروں کی بنسبت زیادہ توجہ دی ہے، اور اس عشرے کے بہت سے برکات ہیں۔ قرآن کریم جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر آخری عشرے میں کیا ہے؟ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کون سا دن ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ تو اب ذرا حساب لگاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا 1 سیکنڈ یہ 23 گھنٹوں کی عبادت سے بہتر ہے عام دنوں کے، اور لیلۃ القدر کا 1 منٹ 58 دنوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور لیلۃ القدر کا 1 گھنٹہ 9.8 سالوں سے بہتر ہے عام دنوں کے، اور لیلۃ القدر کی 1 رات یہ 83 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث روایت ہے 2023 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر کی بشارت دینے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس دوران میں مسلمانوں کے 2 آدمی کسی بات پر جھگڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، کہ میں نکلا تھا گھر سے تاکہ میں آپ کو شب قدر کی بشارت دوں، لیکن فلاں فلاں جھگڑنے لگے، فرفعت، اس لیے وہ اٹھا لی گئی، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، کہ ممکن ہے کہ اس میں آپ کے لیے خیر ہو، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اب تم اسے 29، 27، 25 رمضان کی راتوں میں ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں تو ایک یہ لیلۃ القدر کی راتیں جو ہیں یہ بتا دی گئی ہیں، اور دوسرا اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے ایک میسج اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فساد، جھگڑا، بحث
آپس میں نفرت اور یہ جتنے بھی برے اعمال ہیں ان کی اپنی ایک نحوست ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جتنا بھی ان سے بندہ بچ جائے اتنا بہتر ہے، اتنا اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہوگا۔ اب اس آخری عشرہ کی یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر شب قدر کی رات مجھے مل گئی تو میں کیا پڑھوں اس میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے ہمارے رب بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی پس مجھے معاف کر دے۔ اور دوسری یہ دعا بھی ہے اللہم اجرنا من النار، کہ اے اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے نجات دے۔ تو ہم اس آخری عشرے میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، سجود میں دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ کو منا لیں، کیونکہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری دن ہے، اور کسی کو یہ علم نہیں کہ اگلا رمضان دیکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیں گے یا نہیں۔ تو اس وجہ سے اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان سے استغفار کریں، ان سے معافی طلب کریں، ان سے توبہ کر لیں اپنے تمام اعمال سے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں کہ جو اللہ ہمارے توبہ کے انتظار میں ہیں، اور جو اللہ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے توبہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو ایک بالشت سفر میرے لیے طے کرے گا تو میں 2 بازو سفر تمہارے لیے طے کروں گا تمہارے قریب آنے کے لیے۔ تو ہم اس رمضان میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جتنا بھی ہم میں ہمت ہے، جتنا ہم میں طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس طاقت کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ ہم سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، ہر انسان گنہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس رمضان میں معاف کر دے، کہ اگلے رمضان کی توفیق تو ہمیں دے گا یا نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن یا اللہ تو ہم سے دوستی کر لے، ہم تیرے آگے جھک رہے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے اور یہ آخری دن ہے بس۔ تو اس رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔